أما بعد. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. ہمارا ترجمہ اور تفسیر کورس چل رہا ہے الحمدللہ. ہم نے سورہ نبا کی 15 آیات پڑھ لی تھی. آج ہم 16ویں آیات سے شروع کر رہے ہیں. 16ویں آیت: وجنات الفافا. جنات، جنت، جنتن کی جمع ہے جناتن. الفافا، گھنا. لفن کی جمع الفافن ہے. لفن کی جمع الفافن ہے. گنجان یعنی خوب ایسا جو آپس میں جس کی ٹہنیاں ملتی ہوں، آپس میں وہ ملتے جلتے ہوں، خوب گھنے ہوں، ان کو کہتے ہیں باغات، اور ان کو کہتے ہیں الفاف. تو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ اور گھنے باغات. یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ گھنے باغات، کیا ہم نے گھنے باغات پیدا نہیں کیے؟ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، کیا ہم نے گھنے باغات پیدا نہیں کیے؟ تو یقیناً اللہ رب العالمین نے گھنے باغات پیدا کیے ہیں، اور ہم ان کو دیکھتے بھی ہیں، اور اس سے جو ہمارا فائدہ ہوتا ہے تو اس سے بھی ہم واقف ہیں کہ یہ الحمدللہ آکسیجن کا کام بھی کرتا ہے. جو باغات ہوتے ہیں، جہاں پر جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے، جہاں علاقے میں جہاں ایک پیڑ بھی ہوگا نا، ایک درخت جہاں ہوتا ہے، وہاں پر وہاں کا جو آکسیجن ہوتا ہے کتنا صاف ہوتا ہے، کتنا اچھا ہوتا ہے. اور آکسیجن کی جو ویلیو ہے، قیمت ہے، اس کو وہ شخص اچھے سے جانتا ہے جو آئی سی یو میں جاتا ہے، کہ اللہ رب العالمین جو 24 گھنٹے آکسیجن فری دیتا ہے، ہم اس کی ناشکری کر دیتے ہیں. لیکن جب کوئی انسان اللہ نہ کرے ہاسپٹل جاتا ہے اور وہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے، بھرتی ہو جاتا ہے، تو آکسیجن کی جو پائپ بھی اس کے لگتی ہے نا، تو اس کو اس آرام سے، سکون سے وہ سانس نہیں مل پاتی جو جب وہ صحت یاب ہوتا ہے تب لیتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کو وہ پیسے دے کر وہ آکسیجن لینا پڑتا ہے. تو اس کی ویلیو، قیمت وہ تبھی سمجھ سکتا ہے آکسیجن کی، جب وہ اس مرحلے سے گزرتا ہے. تو یقینا اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے باغات پیدا کیے، اور زمین پر رہنے والے جو لوگ ہیں اس سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ رب العالمین آگے فرماتا: ان یوم الفصل کان میقاتا. انا، یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. یہ 6 ہے. یہ کتنے ہیں؟ یہ 6 ہے. انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، یہ 6 ہے. اور یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. اور مبتدا کو یہ نصب دیتا ہے، اور خبر کو یہ رفع دیتا ہے. انا، جیسے ان اللہ، ان اللہ. اب غفور، غفورن کر پڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. تو اللہ نے، اللہ جو ہے، اس کو نصب کس نے دیا؟ انا نے دیا. لیکن یہ کیا تھا؟ یہ اللہ غفور الرحیم. لیکن انا لگنے کی وجہ سے ان اللہ، تو اللہ ہو گیا، اللہ کی جگہ اللہ ہو گیا، یعنی کہ اس کے اوپر نصب آ گیا. تو یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور اس کے یہ 6 ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اور یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. اور انا جو ہے، جو مبتدا ہوتا ہے وہ انا کا اسم کہلاتا ہے، اور خبر انا کی خبر کہلاتی ہے. یہ آپ یاد رکھیے. الفصل یعنی فیصلہ. لفن کی جمع یہاں پر یہ غلط لکھ چکا ہے. تو الفصل جو ہے یہ فیصلے کا دن. کانا ہے اور تھا، یہ دونوں ترجمہ ہوتا ہے کانا کا. کانا کا ہے بھی ترجمہ ہوتا ہے، اور تھا بھی ترجمہ ہوتا ہے. یہ فعل ناقص میں سے ہے. کانا جیسے کہ یہ اندا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. اور ایسے ہی کانا جو ہے، یہ جب ہم عربی گرامر بنیاد پڑھتے ہیں تو ان میں باقاعدہ ان کے پورے سبق ہوتے ہیں، اور ان میں 2 2 3 3 دن صرف ہوتے ہیں، سرچ کرنے پڑتے ہیں 2 2 3 3 دن، تب انسان سمجھ پاتا ہے. تو انا جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے، اور کانا جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے. افعال ناقصہ میں سے ہے. اور افعال ناقصہ 13 ہیں. کتنے ہیں؟ 13. لیکن جو عموماً استعمال ہوتے ہیں وہ 8 ہیں. کون سے 8 ہیں؟ وہ 8 ہیں: کانا، سارا، لیسا، اسبح، امسا، اضحا، ظل، باتا.
یہ 8 ہیں، ان کو ہی استعمال کیا جاتا ہے، زیادہ تر یہی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے ان کے اندر۔ انا اپنے مبتدا کو یعنی اپنے اسم کو نصب دیتا تھا، لیکن کانا جو ہے یہ اپنے مبتدا کو یعنی اپنے اسم کو رفع دے گا، یعنی کہ پیش دے گا، کیا دے گا؟ پیش دے گا۔ اور اپنی خبر کو انا کیا دیتا تھا؟ پیش دیتا تھا، لیکن کانا اپنی خبر کو زبر دے گا، یعنی کہ نصب دے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے کان اللہ، اور اس میں کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ ان اللہ، تو یہ ہے کان اللہ۔ تو انا میں ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ جو اللہ ہے اس کو نصب دیا انا نے، اور کان اللہ تو کانا نے اللہ کے اوپر رفع دیا یعنی کہ پیش دیا ہے، اور یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اور انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور یہ دونوں مبتدا پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر پر۔ اور انا کا کانا کا جو اسم ہے یعنی مبتدا ہے وہ کانا کا اسم کہلاتا ہے، اور خبر کانا کی خبر کہلاتی ہے۔ میقاتن، مقررہ وقت، میقات جمع مواقیت، جمع مواقیت، یعنی ترجمہ ہوگا بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔ انا اور انا یہ دو جو ہوتے ہیں یہ جملے میں تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بے شک فیصلے کا ایک دن مقررہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے درمیان فیصلے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا ہے، اور وہ دن کیا ہے؟ وہ دن قیامت ہے، وہ دن قیامت کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین نے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ اول ہوں چاہے وہ آخر ہوں، یعنی اولین و آخرین، اواخرین کے جو افراد ہیں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، اللہ رب العالمین سب کو یعنی اس دن یعنی قیامت کے دن جمع کرے گا، اور سب کو جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے ان کے مطابق ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی لیے یہ یعنی کہ جو ہے فیصلے کے دن کو یوم الفصلی جو کہا گیا ہے، تو اس کو فیصلے کا دن بھی کہا گیا ہے، یوم الفصلی کو قیامت کا دن، فیصلے کا دن یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو ترجمہ، بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، ینفخو، ینفخو، وہ وہ پھونکا جائے گا، وہ پھونکا جائے گا، نفخا ینفخو نفخن، پھونکنا۔ فی یعنی میں، یو فی یعنی میں، السور یعنی کہ یہ سور ہے، یہ ایک سینگ ہوتا ہے، سینگ کی مانند ایک چیز ہوتی ہے جس میں پھونک مارتے ہیں، جس میں پھونک ماری جائے گی، اس میں آواز نکلتی ہے۔ اور اسرافیل علیہ السلام جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کے لیے متعین کیا، ان کو مقرر کر دیا کہ یہ پھونک ماریں گے، اور ان کو یہ حکم دے دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے عرش کی طرف اپنی آنکھیں لگائے ہوئے ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کا حکم آنے کے بعد دیری نہ ہوگی سور پھونکنے میں، ایک لمحہ کے لیے بھی۔ اور وہ دو سور پھونکیں گے، وہ اللہ کے حکم سے کتنے سور پھونکیں گے؟ دو سور پھونکیں گے۔ پہلا سور پھونکنے پر تمام مخلوقات، تمام مخلوق جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی، اور دوسرا سور پھونکنے پر تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے، تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے، اور حشر کے میدان کی طرف فوج در فوج وہ چلے آئیں گے۔ اللہ کے آگے کیا ہے؟ فتأتونا، تو تم آؤ گے، فتأتونا تو تم آؤ گے، فوج در فوج، یعنی اتا یاتی اتیانن، آنا، اور افواج، افواج ہے یہ فوجن کی جمع ہے، فوجن جمع افواجن، فوج در فوج۔ ترجمہ ہوگا جس دن پھونکا جائے گا سور میں، جس دن سور میں پھونکا جائے گا پس تم آؤ گے فوج در فوج، یعنی جس دن فرشتے سور پھونکے گا وہ قیامت کا دن ہوگا۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن تمام لوگ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، قبروں سے نکالے جائیں گے، یعنی دو سور پھونکے جائیں گے، پہلے سور میں سارے کے سارے مر جائیں گے، تمام جتنے بھی ہیں سب مر جائیں گے، اور دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ دوبارہ اٹھیں گے، سب لوگ زندہ ہو جائیں گے، سب لوگ، اور جو قبر اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، اور فوج در فوج یعنی کہ تمام ایک ساتھ سارے کے سارے لوگ میدان محشر کی طرف بھاگیں گے، اس کی طرف پہنچیں گے۔ اور یہ دن کب ہوگا؟ یہ مرنے کے بعد جب قیامت آئے گی تب یہ دن ہوگا۔
اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا، جس سے لوگ زمین سے اس طرح نکلیں گے جیسے فصل نکلتی ہے، جو پودے نکلتے ہیں جب ہم کھیتوں میں، جب کھیتی باڑی جو کرتے ہیں، جو کسان لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ جب وہ فصل میں جب پانی دیتے ہیں تو ایس جو پودا نکلتا ہے، نکلتا چلا جاتا ہے، ایک دم اسپیڈ سے پودا نکلتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو حدیث میں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی جب نازل کرے گا، بارش جب اتارے گا، تو لوگ زمین سے اس طرح نکلیں گے جیسے فصل نکلتی ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے، اس کا حصہ بچ جاتا ہے، تو اسی سے انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسی سے باقی ساری کی ساری چیز ختم ہو جاتی ہے، ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے، لیکن ریڑھ کی جو ہڈی ہے، اس کا جو حصہ ہے وہ حصہ بچ جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا، اسی کے ذریعے سے انسان دوبارہ پودے کی طرح اگ جائے گا۔ اور یہ قیامت کا دن جو ہوگا، اس دن سب کا حساب و کتاب ہوگا، سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وَفُتِحَتِ السَّمَاء فَكَانَتْ أَبْوَابًا، وَفُتِحَت، وہ کھول دی گئی، فتح یفتح فتحن، کھولنا، فتح یفتح فتحن، کھولنا، السماء، آسمان، السماء آسمان، جمع کیا ہے؟ سماواتن، سماواتن، اس کی یہ جمع ہے۔ فکانت، تو وہ ہو جائے گی، تو وہ ہو جائے گی، کان یکون، کونن، ہونا، کان یکون کونن، ہونا، ابوابا، دروازے، بابن کی جمع ابوابن ہے، بابن کی جمع ابوابن ہے، یعنی ترجمہ ہوگا اس کا، اور کھولا جائے گا آسمان تو وہ ہو جائے گا دروازے، دروازے، یعنی کہ آسمان کو اس دن کھول دیا جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے اس کے ذریعے سے، فرشتے وہ دروازوں کے ذریعے سے نازل ہوں گے، اس زمین کے اوپر آئیں گے، اور جو قیامت محشر کا دن ہوگا وہاں پر ہی فرشتے جمع ہو جائیں گے، تو یہ فرشتوں کو اترنے کی لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، قیامت کے دن ہی یہ ہوگا۔ اور جو آسمان ہے، جو یہ ساتوں آسمان ہوں گے، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ دروازوں کی شکل اختیار کر لیں گے، یہ دروازوں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ آگے اللہ فرماتا وسویرت الجبال فکانت سرابا، سویرت، وہ چلا دی گئی، اچھا سویرت ہے یا اوپر جو گزرا ہے فتحت، اور اس سے پہلے جو گزرا ہے ینفخ، تو یہ جو دو ہیں یعنی کہ خاص کر کے، یعنی کہ فتحت اور سویرت، تو یہ مجہول ہے، یہ مجہول ہے، فعل مجہول ہے یہ، تو اس کا جو ماضی مضارع ہے سیرا یسیر تسیرن، چلانا، تو سویرت، وہ چلا دی گئی، سرابا، سراب، اس ریتلی زمین کو کہتے ہیں جو دور سے پانی کی طرح نظر آتی ہے، اس ریتلی زمین کو کہتے ہیں جو دور سے پانی کی طرح نظر آتی ہے۔ ہم جب ریت میں جاتے ہیں یا کہیں پہ دور، جب دھوپ کافی زیادہ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گا دور سے تو آپ کو ایسا لگتا ہے گویا کہ وہاں پانی بھرا پڑا ہے، لیکن جب پاس جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں تو وہ تو ویسی کی ویسی زمین ہے، تو یہاں پہ ریت کی مانند بھی کہا گیا ہے، تو یہاں پہ وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ گویا کہ وہ ریت ہو، تو یہ زمین ہے۔ اور یاد رکھیے، جو یہ سرابا ہے، اس سے مراد ریتلی زمین جو سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ تو وہ ہو جائیں گے سراب، یعنی کہ ریت ہو جائیں گے، زمین پر جو ہم دیکھتے ہیں مضبوط پہاڑ نظر آ رہے ہیں، وہ قیامت کے دن سراب یعنی ریتلی زمین بن جائیں گے۔ اور بعض صورتوں میں کیا آتا ہے کہ وہ جو پہاڑ ہیں وہ روئی کی طرح ہو جائیں گے، یا وہ پہاڑوں کو اللہ رب العالمین ریزہ ریزہ کر دے گا، تو یہ ساری کی جمع و تطبیق جب ہم کریں گے تو اس سے یہ معنی نکلے گا کہ پہاڑوں کی اس دن کوئی بھی حیثیت نہیں رہے گی۔ جو آج پہاڑ اتنے بڑے بڑے ہم پہاڑ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان پر جانا پسند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کاش وہاں پر وہ اس کا نظارہ دیکھیں، لیکن قیامت کے دن، روز محشر کے دن کی یہ معاملہ ہوگا پہاڑوں کا بھی کہ وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ریت کی مانند ہو جائیں گے وہ پہاڑ، اللہ رب العالمین کا غضب اس دن اتنا شدید ہوگا، تو یہ بھی اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔
آگے ہے ان جہنم کانت مرصادا، جہنم، جہنم کو بولتے ہیں مرصادا گھات، مرصادا گھات، جمع کیا ہے اس کی؟ مراسید، جمع مراسید، اور گھات اس کا معنی ہے گھات لگائے ہوئے۔ جہنم جو ہے یہ بھی گھات لگائے ہوئے ہے اللہ کے حکم سے۔ اور بعد نے کہا ہے کہ یہ جہنم کے داروغہ ہیں، جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ لوگ بھی گھات لگائے، وہ بھی گھات لگائے ہوئے ہیں کہ انسان یعنی کہ جو جہنمی ہے، جو جہنمی جیسے ان کو دیکھیں گے وہ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے اللہ کے حکم سے۔ اور بعد نے کہا ہے کہ جہنم خود گھات لگا کے بیٹھی ہے۔ اور گھات لگانا یعنی کہ جب کوئی لشکر کسی دشمن کو چھپ کر دیکھتا ہے، گھات لگا کر دیکھتا ہے، ایسی جگہ سے دیکھتا ہے کہ دشمن اس کو نہیں دیکھ سکے، لیکن وہ دشمن کو دیکھ لیتا ہے، اور وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے جیسے ہی اس کے پاس آئے گا وہ اس کو ویسے ہی لپک لے گا، اس کو اچک لے گا۔ تو ویسے ہی جہنم تیار بیٹھی ہے، جہنم گھات لگائے ہوئے بیٹھی ہے، اور جہنم کا عذاب کتنا شدید ہے حدیث مبارکہ میں اور قرآن کی آیت میں ہم اس کو باقاعدہ جان سکتے ہیں۔ تو جہنم جو ہے وہ تیار بیٹھی ہے، اور جو بعد نے مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے دروگا، جہنم کے جو داروگا ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں، تو دونوں ہی ہم لے سکتے ہیں معنی یہاں پر، کہ جہنم بھی تیار بیٹھی ہے، اس کے داروگا بھی تیار بیٹھے ہیں، اور وہ انتظار کر رہی جہنمی کو دیکھنے کے لیے۔ اور یہ جو معاملہ ہے، یہ جو فاسق و فاجر گنہگار ہیں سب کے لیے ہے، کہ کافر و مشرکوں سب کے لیے ہے یہ۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے للطاغین مآبا، للطاغین سرکشی کرنے والے، سرکشی کرنے والوں کے لیے۔ الطاغین جمع یہ کس کی ہے؟ طاغن کی۔ طاغن جو ہے اصل میں کیا ہے؟ یہ طاغیون ہے، طاغیون۔ تو اس کا جو ہے اس کی جمع کیا ہوگا؟ طاغین۔ اور اس کا جو ماضی مضارع ہے وہ طغا یطغا طغیانن، حد سے آگے بڑھ جانا، حد سے آگے بڑھنا۔ اور مآبا ٹھکانہ، یعنی لوٹنے کی جگہ، آبا یا اوبو اوبن لوٹنا، ترجمہ ہوگا سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ جو جہنم ہے ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو دنیا میں سرکشی اور نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں، اور قیامت کے دن یہی ان کا ٹھکانہ ہوگا، قیامت کے دن یہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا لابثین فیہا احقابا، لابثینا ٹھہرنے والے، لابثن جمع لابثینا ٹھہرنا، احقابا لمبی مدت، حقبن کی جمع ہے احقاب، حقبن کی جمع احقاب ہے۔ اور لابثینا اس کا ماضی مضارع ہے لبثا یلبسو لبسن ٹھہرنا، یعنی لابثینا، اور وہ اس میں ترجمہ ہوگا ٹھہرنے والے ہوں گے اس میں مدتوں۔ جو احقاب ہے، جو حقب ہے اس کی جمع احقاب ہے، تو عربی زبان میں حقب ایسی مدت کو کہتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، تو کبھی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے، اور یہ کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے، کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے۔ ایک گنہگار جو ایک مومن ہے، ایمان لے آیا، اس کے لیے چیز نہیں ہے، وہ گنہگار ہے، اس کو سزا ملے گی، لیکن وہ سزا کاٹ کر وہ توحید پر ہے تو وہ واپس جائے گا کہاں؟ جنت میں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آخری جنتی کا کیا عالم ہوگا، کہ وہ اللہ رب العالمین سے کہتا رہے گا کہ یہ اللہ رب العالمین مجھے تھوڑا سا آگے بڑھا دے، مجھے تھوڑا سا آگے بڑھا دے، مجھے جنت کا دروازہ دکھا، جنت کا درخت دکھا، یا ایسے ہی وہ بستی دکھی جہاں پہ جو جنتی لوگ رہتے ہیں تو وہ دکھے ان کو، تو وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس سے کہتا رہے گا کہ بار بار وعدہ خلافی کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین پھر بھی اس سے کہتا رہے گا کہ یہ مانگ، یہ مانگ، یہ مانگ، یہ مانگ۔ اللہ رب العالمین لاسٹ میں اس کو بتا دے گا کہ یہ تیرے کو مانگنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یعنی کہ قیامت کے دن کے بعد، سب فیصلہ کرنے کے بعد، سارا فیصلہ ہو جانے کے بعد، پھر وہ رحمان اپنا اس کا جو غضب ہے وہ کم ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ جو بھی اس کے توحید پر جو بندے تھے، جو توحید پر زندگی گزاری یا توحید پر جو فوت ہوئے، اور حقیقی توحید اسی لیے کہتے ہیں کہ توحید کو جاننا بہت ضروری ہے، توحید کو جاننا بہت ضروری ہے، زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو عبادت کیسے کرنی ہے؟ عبادت کرنے کے لیے عبادت کا جو اہم ترین رکن ہے وہ ہے توحید کو جاننا، اللہ کو جاننا، اللہ پر ایمان لانا، رسول کو جاننا، رسول پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا،
تقدیر اچھی بری پر ایمان لے کے آنا. تو یہ اللہ رب العالمین نے جو ارکان بچائے، اسلام کے 5 ارکان اور ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور ان ارکان کو ہمیں تفصیل کے ساتھ جاننا چاہیے، ضروری ہے ہمارے لیے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم ان کو نہیں جانیں گے تو یقین جانیں ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہم بھول جائیں گے. اور آج کی ڈیٹ میں ہم بتا دیتے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شرک کر رہے ہیں، جو نام لین یعنی کہ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ اللہ رسول رسول کرتے ہیں، لیکن ان کے جو اعمال ہیں ان کے اندر شرک پایا جاتا ہے. کیوں پایا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے منہج سلف ہے اس کو نہیں پڑھا، اس کو نہیں جانا. انہوں نے فہم صحابہ کو نہیں اخذ کیا، اس کو نہیں پکڑا، اور اسی لیے وہ بھٹک گئے، گمراہی میں چلے گئے. تو اس لیے ہمیں توحید کی 3 اقسام جو ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ان کو جاننا، اس کو ماننا، اس کو اپنانا لازم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان توحید کو جاننا ہے، ماننا ہے، اپنانا ہے. اس کو کیسے اپنانا ہے؟ صحابہ کرام کے طریقے پہ. یہی طریقہ اور اپنانا، یہ دونوں چیزیں یہی ہوتی ہیں فہم سلف. اسی کو کہتے ہیں منہج سلف. تو منہج سلف کے مطابق ہی ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے. اپنی عقل بالکل بھی نہیں لگانی ہے، اپنی عقل بالکل بھی نہیں لگانی ہے. ابھی آپ جو قرآن کا یہ تو مختصر مختصر سا کورس آپ کر رہے ہو، اگر آپ نے آگے جا کے عربی گرامر شروع کی، اور انشاءاللہ آپ 1 سال کے اندر عربی بولنا بھی سیکھ جاؤ گے، انشاءاللہ 1 سال کے اندر یا ایک سے زائد کچھ مہینے کے اندر، 1 1.5 سال کے اندر آپ عربی لکھنا پڑھنا بھی سیکھ جاؤ گے. تو اس کے بعد بھی ہمیں قرآن اور حدیث کو فہم صحابہ کے مطابق ہی سمجھنا ہے. ہمیں خود سے ہم ترجمہ کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت آ جائے گی انشاءاللہ. ہم خود سے ترجمہ کر سکتے ہیں، خود سے تفسیر کر سکتے ہیں کچھ معنی مفہوم کی. لیکن یاد رکھیے، وہ ہماری جو خود سے تفسیر ہوگی، خود سے ترجمہ ہوگا، اس کو ہم سب سے بعد میں کریں. پہلے کس کو لے کے آنا؟ ہمیں پہلے لے کے آنا اسلاف کو. جب اسلاف کے ترجمے، اسلاف کی تفسیر جب ہم پڑھیں گے، پھر اس سے اخذ کر کے مفہومی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں اپنے، تاکہ اپنے مطابق، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. لیکن حقیقی جو ترجمہ ہوگا، حقیقی جو تفسیر ہوگی، وہ جو اسلاف نے کی ہے اس کے مطابق ہی آپ کی ہونی چاہیے. تو یہ چیز یاد رکھیے. اسی لیے اس کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کہ اگر ہم اس کو نہیں جانیں گے، یعنی کہ یہ ساری جو میں نے باتیں بتائی ہیں آپ کو، کہ تو اس کو نہیں جانیں گے تو احقابہ میں کہیں شامل نہ ہو جائیں، حکم میں کہیں شامل نہ ہو جائیں. تو یہ مسئلہ ہے. اور یہ حکم کا کیا معنی ہے؟ کہ وہ ایک لمبی یعنی ایسی مدت جس وہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے. تو ایسی مدت میں یا ایسے حکم میں ہم اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسے سے، اور ایسے میں ہم شامل نہ ہو. اس لیے ہمیں ہمیشہ سترک رہنا چاہیے، ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے. تو ترجمہ ہوگا، ٹھہرنے ٹھہرنے والے ہوں گے اس میں مدتوں، ایک لمبی مدت. اور یاد رکھو، یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مشرک اور کافروں کے لیے یہ چیز ہے. تو کسی مومن میں فٹ مت کر دینا کبھی بھی کہ نہیں جی یہ تو ہمیشہ رہے گا. نہیں، مومن اگر ہے تو وہ سزا کاٹ کے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آئے گا. لیکن ہمیں اعمال وہ کرنے چاہیے، چاہے ہم سب کے سب گنہگار ہیں، لیکن ہمیں اعمال وہ کرنے چاہیے جس سے اللہ راضی ہو. اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں جنت میں بغیر دوزخ کی ہوا لگائے ہمیں جنت میں ڈال دے. تو ہمیں یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ایسے ایسے اعمال کریں جن سے عذاب سے ہم بچے آئیں. آگے اللہ فرماتا لا یذوقون فیہا برد ولا شرابا. یذوقون، وہ چکھیں گے. ذاقہ یذوق ذوقن، چکھنا. وہ چکھیں گے بردن، ٹھنڈک، شرابا. تو لا یذوقون، وہ نہیں چکھیں گے، فیہا اس میں، بردوں ولا شرابا، کوئی ٹھنڈک، کوئی ٹھنڈک، ولا اور نہ شرابہ، کوئی پینے کی چیز. شرابن جمع اشرباتن، شرابن جمع اشرباتن، کوئی پینے کی چیز، پینے کی چیز. تو اس میں جہنمی جو ہوں گے، وہ جہنم میں جو رہیں گے، وہ اس میں چکھیں گے. کیا چکھیں گے؟ نہ تو ان کو، یعنی کہ وہ اس میں کچھ بھی نہیں چکھیں گے، یعنی کہ نہ تو وہ ٹھنڈک چکھیں گے، یعنی عذاب جو ہے وہ عذاب گرمی کا ہوگا، اور اس کی جو شدت ہوگی وہ اس کی انتہا ہے.
अल्लाह अकबर, तो वो उसकी इंतहा है। तो वो ला यज़ूकूना, वो उसमें नहीं चखेंगे, फीहा बरदों, वो उसमें नहीं चखेंगे कोई ठंडक, कोई ठंडी। क्योंकि जब इंसान गर्मी में होता है, हम दुनिया में देख ले, हम गर्मी में होते तो हम सोचते हैं कैसे करके हमें थोड़ी सी राहत मिल जाए, चाहे फैन चल जाए, चाहे हमारे कूलर चल जाए, चाहे हमारी एसी चल जाए, जिससे हमें सुकून मिल जाए। या कोई जब ये चीजें नहीं मिलती हैं तो हम सोचते हैं काश हमें कोई पेड़, कोई दरख्त मिल जाए जिसके नीचे हम बैठ जाएं, जिससे हमें ठंडक नसीब हो। तो अल्लाह कह रहा ला यजुकूना फीहा बरदों वला शराबा, कि वो उसमें ना तो कोई ठंडक चखेंगे और ना कोई पीने वाली चीज चखेंगे, यानी कोई ठंडा मीठा पानी नहीं चखेंगे। वो उसके अंदर ठंडा पानी, पानी ठंडा हो या मीठा हो नहीं चखेंगे, याद रखना इस चीज को। आगे अल्लाह क्या फरमाता है, आगे अल्लाह क्या कह रहा है उन जहन्नुमियों के बारे में, इल्ला हमीम व गस्साक़ा, इल्ला मगर, हमीमन, हमीमन खौलता पानी, हमीमुन जमा हमाइमु, यानी कि पीछे वाली जो आयत है उसमें क्या फरमाया, ला यजुकूना फीहा बरदों वाला शराबा, कि वो कुछ भी नहीं चखेंगे, कोई ठंडक नहीं यानी कि वो कुछ भी ठंडक नहीं चखेंगे, कोई पानी की पीने वाली चीज नहीं चखेंगे, लेकिन इल्ला मगर, लेकिन हमीमो व गस्साका, मगर वो खौलता हुआ पानी पिएंगे, गस्साका पीप पिएंगे, जो जहन्नमियों के जिस्म से निकल रहा होगा, अल्लाह अकबर। तो वो पीप पिएंगे, और उस पीप को वो पिएंगे, और जो ठंडक है वो तो उनको मिलेगी ही नहीं। तो क्या होगा, खौलता हुआ पानी पिएंगे। वो क्या पिएंगे, खौलता हुआ पानी पिएंगे जो जहन्नमी होंगे। तो इसलिए हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जहन्नम के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। तो उनको ठंडक नसीब भी नहीं होगी, पीने का ठंडा पानी भी नसीब नहीं होगा, तो और कोई चीज, पानी के अलावा कोई चीज उनको नसीब नहीं होगी जो उनको राहत दे, सुकून दे। बल्कि उनको जो मैसर होगा, जो चीज उनको मिलेगी, वो खौलता हुआ पानी होगा। हदीस में आता है कि वो जहन्नमी जब पानी पिएंगे तो उनकी जो अतड़ियां हैं वो बाहर निकल जाएंगी पानी की वजह से, शर्मगाह की रास्ते से। तो ये देखिए कि इतनी ज्यादा शदीद जहन्नुम की हौलनाकियां हैं। और जो पीने की चीज मिलेगी, वो क्या मिलेगा, पीप मिलेगा। वो पीप मिलेगा जो आज हम दुनिया में पीप देख कर घबरा जाते हैं, बल्कि उल्टी हो जाती है। कोई इंसान जब देखता है तो उसको उल्टी हो जाती है, कोई गंदी चीज देखता है तो उल्टी हो जाती है। तो उसको तो जहन्नुमी को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, पीप मिलेगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें जहन्नम के अजाब से पनाह मांगती रहनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में जहन्नम से, कब्र के अजाब से, दज्जाल के फितने से, मर्दुल मौत के फितने से अल्लाह की पनाह पकड़ते थे। तो हम सबको चाहिए कि हम भी अल्लाह की पनाह पकड़ें। और अत्तहियात जो है, जो नमाज पढ़ते हैं, तो अत्तहियात जो हम तशहुद पढ़ते हैं, तो तशहुद में यानी कि सारी दुआएं पढ़ने के बाद ये दुआ हमें जो जहन्नम के अदाब से, कब्र के अदाब से, दज्जाल के फितने से, मर्दुल मौत के फितने से बचने के लिए मांगनी चाहिए। और मेरे उस्ताद आरिफ मदनी हाफिजुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि जो तशहद में बंदा सारी दुआएं करने के बाद अगर फर्द पढ़ रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नफिल में खास करके, फर्द नफिल नमाज में सारी जो दुआएं करने के बाद, यानी कि अत्तहियात पढ़ने के बाद, दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद, और अदाब कब्र वगैरह से दुआ मांगने के बाद, जो भी वो दुआ करता है इसके अलावा और मजीद दुआएं करता है, तो वो फरमाते हैं, कहते थे कि तशव्वुद में बहुत सारी दुआएं मकबूल हैं, बहुत सारी दुआएं मकबूल हैं। तो इसलिए हमें तशव्वुद इतना छोटा नहीं करना चाहिए कि हम बैठे, जल्दी जल्दी हमने अत्तहियात पढ़ी, जल्दी 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 हमने क्या बोलते दरूद इब्राहिम पढ़ी, और बस एक दो दुआ पढ़ी और उसके बाद फ्री सलाम फेर दिया, नहीं, बल्कि आहिस्ता से बैठ के सुकून से इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। और मर्दों के लिए क्या है कि वो अगर फर्द नमाज पढ़ रहे हैं तो फर्द नमाज में वो इतनी लंबी दुआ ना करें, जो अरबी में दुआएं उनको पढ़ लें मुख्तसर अंदाज में और फ्री कर दें, क्योंकि इमाम के साथ वो पढ़ रहे हैं फर्द नमाज। लेकिन फर्द के अलावा जो नफली है, जो नफली नमाज हैं, तो उनमें वो खुसूसन उसमें कोशिश करें, वो खुसूसन कि वो ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें, ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। आगे अल्लाह फरमाता है जज़ाअन विफाका, जज़ाअन बदला देना, बदला देना, जज़ा या जज़ी, जज़ाअन बदला देना, विफाका पूरा मुवाफिक होना, पूरा मुवाफिक होना।
یعنی اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ بدلہ ہے پورا پورا، یعنی جو جہنمیوں نے کام کیے ہیں، جو جہنمیوں نے اپنے اعمال کیے ہیں، ان کے مطابق ان کو پورا پورا بدلہ یہ دیا گیا ہے، پورا پورا بدلہ دیا گیا ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں اعمال کیے تو ان کا بدلہ ان کو دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بدلہ دینے میں ذرہ برابر بھی سمجھو وہ نہیں کرتا، کوئی بھی کمی بیشی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک یقیناً اللہ رب العالمین لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کوئی ظلم نہیں کرتا، یہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے۔ اور وفاقہ، پورا موافق ہونا، وافقہ یوافق موافقتاً و وفاقاً، یہ یہ جو ہے باب مفاعلہ سے ہے، باب مفاعلہ سے، پورا ہونا، پورا ہونا۔ تو اس کا جو معنی ہے کیا ہے؟ پورا ہونا۔ جو جو چیز، جو جو عمل انہوں نے کیے ہوں گے تو اس کے مطابق ہی اللہ رب العالمین ان کو جزا اور سزا دے گا۔ ان کو جزا بھی ملے گی کب؟ کیسی؟ جو انہوں نے عمل کیا ہوگا۔ ان کو سزا بھی ملے گی کیسی؟ جیسا انہوں نے عمل کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کوئی بھی ظلم نہیں کرے گا، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ اللہ رب العالمین کوئی بھی ظلم نہیں کرتا لوگوں پر۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہم بے شک وہ لوگ، انا پلس ہم، بے شک وہ لوگ، انا بے شک ہم وہ لوگ، یرجون وہ امید رکھتے ہیں، رجا یرجو رجاءن امید رکھنا، رجا یرجو رجاءن امید رکھنا، حسابن حساب، حاسبہ یحاسب حساب محاسبتاً و حسابن حساب و کتاب کرنا، حساب و کتاب کرنا، یہ مفاعلہ سے ہے۔ ترجمہ ہوگا بلا شبہ وہ امید نہیں رکھتے تھے کسی حساب کی۔ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے، کافروں مشرکوں کے لیے ہے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے، مسلمان جو ہے، وہ تو حساب و کتاب کی امید پوری رکھتا ہے، کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ میرے کو مرنا ہے، قیامت آنی ہے، مجھے اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اس کو یہ امید ہوتی ہے، اس کو یہ یقین ہوتا ہے، بلکہ جو مسلمان ہے۔ تو یہاں پر یہ مراد کیا ہے؟ یہاں پر یہ مراد ہیں جن کو وہ لوگ امید نہیں کرتے تھے۔ یرجون، یرجون سے مراد وہ لوگ ہیں جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، جو کافر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ان کو اللہ سے کوئی امید نہیں تھی کہ ان کو بھی اٹھایا جائے گا دوبارہ، یا وہ یہ اس مشکوک تھے وہ اس چیز میں کہ دوبارہ بھی کیا مجھے اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد ہمیں، کیونکہ ہم تو بالکل ختم ہو چکے ہوں گے، ہمارے جسم مٹی ہو چکا ہوگا، تو کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے؟ تو وہ یہ گمان میں تھے، ساتھ میں وہ امید بھی نہیں رکھتے تھے اللہ سے کہ کوئی حساب والا دن بھی ہے، کوئی ہے جو انہوں نے، کہ اللہ نے کوئی حساب والا دن بھی بنا رکھا ہے کیا، نعوذ باللہ، وہ یہ امید رکھتے تھے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین نے حساب کا دن بنا رکھا ہے، حساب کا دن بنا رکھا ہے، اور اسی لیے اس کو یوم الفصل کہا گیا ہے، یعنی کہ فیصلے والا دن، قیامت کا دن، یعنی کہ اس دن سارے جو اعمال ہم نے کیے اس کا حساب ہمیں دے، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ہمیں دے دے گا پورا کا پورا، اور وہ حساب ہمارا اس دن ہوگا۔ تو یہ امید رکھتا ہے مسلمان۔ میں مسلمان اور مشرک اور کافر میں فرق اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے دو لفظ پڑھ کے، دو الفاظ پڑھ کے ہم یہ نہ سوچنے لگے کہ ہم اپنے منمانے طریقے سے اس کی تفسیر کریں گے، تو نہیں۔ تو اسی لیے کوئی اگر ہمارے گھر میں، کیونکہ ہم خود گنہگار ہیں اور سب گنہگار ہیں، ابن آدم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں بھی بیان کیا کہ ابن آدم سارے کے سارے خطا کار ہیں، سارے کے سارے گنہگار ہیں۔ تو کوئی انسان یہ نہ کہہ بیٹھے کہ دیکھو تمہارے لیے تو قرآن میں انہم کانوا لا یرجون حسابا کا یہ ہے آیت ہے، تو یہ نہیں کہنا ہمیں۔ تو حساب سے مراد، یہ حساب جو یرجون سے مراد جو لوگ امید نہیں رکھتے ہیں، لا یرجون سے مراد جو لوگ امید نہیں رکھتے ہیں، ان سے مراد مشرک اور کافر ہیں، مشرک اور کافر ہیں۔ تو ظالم اور شرکس انسانوں کو حساب و کتاب کی بالکل بھی امید نہیں تھی، یہ اس کا معنی ہوا قیامت کے دن، یعنی انہیں ان کے برے اعمال کی سزا دی جائے گی، جو سزا ہوگی وہ ان کو دی جائے گی۔
आगे अल्लाह फरमाता है कज़्ज़बू बि आयातीना किज़्ज़ाबा, कज़्ज़बू बि आयातीना किज़्ज़ाबा, कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबन, बाब तफ़ईल से है ये, झुटलाना, बि आयातिना हमारी आयतों को, आयतुन जमा आयातुन, आयतुन जमा आयातुन निशानियां, यानी कि इसमें हम जो आयत किया है यहाँ पे तो निशानियां भी हो जाता है, आयत भी हो जाता है, ठीक है। तो किज़ाब, झुटला, ये जो है किज़ाब, यहाँ पर इसका जो कज़्ज़बा है इसका ही मस्दर है, इसका ही मस्दर है ये। तो तर्जुमा क्या होगा, और उन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को, उन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, और रसूलों को ये कहकर झुटला दिया उन्होंने कि ये तुम तो बस नाउद बिल्ला उल्टी सीधी बातें करते रहते हो, ये तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नाउद बिल्ला जादूगर हो, तुम नाउद बिल्ला फला फला, मतलब उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बहुत ही गलत इस्तेमाल किए एक इंसान की हैसियत से। यानी कि इंसान जो है, जिसकी फितरत है कि वो इंसान है, तो वो यकीन करेगा ही करेगा कि ये जो है आयात, जो निशानियां हैं, चाहे वो कुरान की शक्ल में हो, चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद बहैसियत आप नबूवत की शक्ल में हो, चाहे उसके इंसान के अपने अजसाम के अंदर हो इंसानों के, तो वो जब उनमें गौर करेगा तो वो अल्लाह की जो निशानियां हैं, जो आयात हैं, उनको झुटला ही नहीं सकता। एक इंसान जो होता है, जो वाकई फितरत पर हो, अगर हमेशा जो रहता हो, तो वो नहीं झुठला सकता। लेकिन जो फितरत से हट जाए, जो खुद की जो शैतान के चाल में, जो तलबिस इबलीस में इस कदर मशगूल हो जाए कि उसको पता ही नहीं है कि वो है कौन, उसका वजूद क्या है, कि वो वाकई इब्ने आदम है क्या वो, तो उसको अगर ये इल्म ही नहीं है तो ऐसा शख्स ही झुठला सकता है। तो वो ये भी कहते थे कि रसूलों से क्या कहते थे कि तुम पर अल्लाह ने कुछ भी नाज़िल नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो, अपनी तरफ से गढ़ रहे हो। तो ये भी इल्जाम लगाते थे वो रसूलों पर। लेकिन हकीकत क्या है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा कुरान और इस्लाम, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो नाजिल हुआ पूरा का पूरा इस्लाम, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। आगे अल्लाह फरमाता है वकुल्ला शैइन अहसैना, अहसैनाहु किताबा, कुल्ला हर, शैइन चीज, शैउन जमा अशियाउन, शैउन जमा अशियाउन, अहसैनाहु, यानी कि गिन रखा हमने उसको, अहसा युहसी इहसाअन, गिन कर रखना, गिन कर रखना, किताबन लिखना, कतबा यक्तुबु किताबन, किताब। तो इसमें यहाँ पर जो मुराद इससे है, यानी तर्जुमा इसका पहले कर देते हैं, और हर चीज को हमने महफूज कर रखा है लिख कर। तो इसमें दो माना मुफस्सरीन किराम ने लिए हैं। पहला ये है कि इससे मुराद जो फरिश्ते रजिस्टर लेके रखते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं फरिश्ते, तो एक मुराद वो है। और दूसरा माना जो लिया गया है मुफस्सरीन किराम ने, वो लिया है लोहे महफूज, लोहे महफूज, कि लोहे महफूज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज लिख ली है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया वकुल्ला शैइन अहसैना फी इमाम मुबीन, हमने हर चीज को लोहे महफूज में दब्त कर दिया है, हर चीज को हमने लोहे महफूज में दब्त कर दिया है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें मुराद हैं। बाद ने जो फरिश्तों का रजिस्टर है उसको मुराद लिया है, और बाद ने लोहे महफूज को मुराद लिया है, और दोनों ही माना सही है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है बंदों के अक़वाल और उसके अफ़ाल को लिख कर महफूज करता है। यानी जो बंदे फ़िल करता है और जो बंदा कहता है, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको लोहे महफूज में महफूज कर दिया है। और जो फरिश्तों का अगर मुराद लेंगे कि फरिश्तों का रजिस्टर, तो फरिश्तों ने भी इसको लिख लिया है, क्योंकि हर फरिश्ते हमारी हर बात को, यानी हमारे हर लफ्ज को, जो भी हम बोलते हैं फरिश्ते उसको लिखते हैं, जो भी हम अमल करते हैं फरिश्ते उसको लिखते हैं। तो यहाँ दोनों ही मुराद हैं। अल्लाह ताला ने, याद रखें कि अल्लाह ताला ने हर शख्स पर एक फरिश्ता मुकर्रर किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हर अमल को लिखता रहता है, जो हर अमल को लिखता रहता है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में क्या फरमाया, वो नहीं बोलता है कोई बात
یعنی انسان جو ہے وہ کوئی بات نہیں بولتا، مگر اس کے پاس ایک نگران یعنی فرشتہ تیار رہتا ہے. تو ہم جو بھی بولتے ہیں فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار رہتا. تو ہمیشہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہ بات بولیں، وہ بات بولیں جس سے اللہ رب العالمین ناراض نہ ہو. ہمیشہ وہ عمل کریں جس سے اللہ رب العالمین ناراض نہ ہو. اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں تو اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. ہمیشہ ہمیں ایسا بولنا اور ایسا کرنا چاہیے. آگے اللہ فرماتا ہے فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. فَذُوقُوا پس تم چکھو، پس تم چکھو. تو یہاں پہ یہ میں نے لکھ نہیں پایا، میں بھول گیا شاید. تو پس تم چکھو، ذاقہ یذوقو ذوقن چکھنا. فلن پس ہرگز نہیں، فلن پس ہرگز نہیں. تو لن ہرگز نہیں، فا یعنی کہ پس ہے یعنی تو ہے، پس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں فا. پس لن ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. نزیدکم ہم زیادہ کر دیں گے تم کو. نزیدکم ہم زیادہ کر دیں گے تم کو. لن نزیدہ ہم ہرگز زیادہ نہیں کریں گے. لن نزیدہ ہم ہرگز زیادہ نہیں کریں گے. آگے اللہ یعنی کہ اس کا جو ہے زیادہ یزیدو زیادتن، زیادہ کرنا، زیادتی کرنا. اللہ مگر عذاب عذاب. لہذا تم چکھو، پس ہم ہرگز زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب. ہم ہرگز زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب. یعنی جو سرکش ہیں، اللہ رب العالمین ان سے کہہ رہا، اللہ رب العالمین سے کہہ رہا ہے اب جہنم کے عذاب کا مزہ ہمیشہ کے لیے چکھتے رہو. یہاں عذاب کم کرنے یا ختم ہونے کی امید بھی نہ رکھو. یعنی جو عذاب ہے تو یہاں پر جو تم امید بھی مت رکھنا کہ عذاب کم ہو جائے گا تم سے یا اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ بھی کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے. یہ بھی کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے. جو گنہگار مسلمان ہے اس سے اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال لے گا تو اس کے انشاءاللہ وہ عذاب بھی ختم ہو جائے گا اور کم کا معاملہ واللہ عالم. تو یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین جو فرما رہا ہے کہ تمہارا عذاب یہ جو اس کو یہ امید مت کرنا ہے کہ تم یہ کم ہو جائے گا، یہ امید مت کرنا ہے کہ ختم کر دیا جائے گا. ہرگز نہیں ختم کیا جائے گا، بلکہ ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے. بلکہ ہم کیا کریں گے؟ تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے، اس کو زیادہ ہی اللہ رب العالمین کرتا رہے گا. اور جیسا کہ سورہ نساء میں ہے کہ جب آگ بجھنے لگے گی تو پھر بھڑک، جیسے کہ سورہ نساء میں کیا ہے کہ جب ان کے چمڑے گل جائیں گے، یعنی جو چمڑے ہیں وہ سارے کے سارے گل جائیں گے تو دوسرے بدل دیے جائیں گے. ان کے چمڑے گل جائیں گے، گھل جائیں گے تو کیا کرا جائے گا کہ ان کے چمڑوں کو، جہنمیوں کے چمڑوں کو بدل دیا جائے گا، دوبارہ سے تیار کر دیا جائے گا تاکہ وہ عذاب چکھیں. اور سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے، جب آگ لگے گی تو پھر بھڑکا دی جائے گی. آگ بجھ جائے گی، آگ بجھنے لگے گی، کم ہونے لگے گی تو پھر بھڑکا دی جائے گی، دوبارہ سے بھڑکا دی جائے گی. لیکن ان کا عذاب جو ہے وہ کم نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العالمین کی پناہ میں ہمیشہ جہنم سے مانگنی چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے. یہی اس کا یہاں پہ معنی ہے. تو اللہ جو میں نے یہاں پہ اس کا جو غلط لکھ دیا شاید میں نے، یا میں بھول گیا لکھنا، تو میں انشاءاللہ اس کو چینج کر کے آپ کے پاس بھیج دوں گا انشاءاللہ. تو یہاں پر یہاں تک ہو گیا. اب انشاءاللہ آگے اللہ آئے گا، وہ یہاں سے اب جو مومن ہے تو مومنوں کی صفت بیان کی جائے گی، ان کو جو جو نعمت ملے گی اس کا ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ یہاں سے کل پڑھیں گے. ریکارڈنگ آف کر دیں.